یہ صرف گمان ہی ہے۔ واقعات سابقہ کو دیکھ کر حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پوری قوم سے اس واقعے پر نظر ہے۔ ماشاءاللہ بھولے بھالے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا۔ بے شک گستاخی نہیں ہوئی، بے شک اس عورت نے فیشن سمجھ کر کپڑے پہنے تھے، بے شک سعودی عرب میں عام لوگوں کے مطابق یہ لباس پہنا جاتا ہے صرف فیشن کے طور پر۔ افسوس صد افسوس کہ بھولے بھالے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو۔ پہلی بات، تحریر کی خطاطی عربی اور قرآنی طرز پر ہی کیوں؟ سعودی عرب اور پاکستان میں ہی کیوں؟ کیا کبھی یہودی انصار نے اپنے الہامی کتابوں کو بطور فیشن احتیاطی لباس پہنا ہے؟ ایسا صرف مسلم ممالک میں ہی کیوں؟ قرآن و حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تحریر شدہ دسترخوان پر اسلام نے کھانا کھانے سے منع کیا ہے، تو پھر ایسا کیوں؟ پھر مسلمانوں میں ایسا فیشن کیوں؟ غور کریں، کہیں یہودی انصار کی اسلام دشمنی پر چال تو نہیں؟ مسلمانوں میں دین اسلام سے بیزاری تو نہیں؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو سلطان عبد المجید کے دور میں بھی بیہودہ فیشن زدہ لباس مسلم خواتین میں متعارف کروایا گیا تھا، کیونکہ اس میں یہود و انصار کی چال تھی۔ میری سوچ اور یہ واقعہ، فتنے اور فساد ایسی ہی حرکتوں سے نکل پھوٹتے ہیں۔ غالب گمان ہے یا تو اس لڑکی کو استعمال کیا گیا ہے یا ایک گروہ نے اس سے جان بوجھ کر ایسی حرکت کروائی، یا یہ بھی اس کھیل کا حصہ ہے۔ کیا اس لڑکی کو معلوم نہیں تھا کہ قرآنی آیات اکثر ایسی ہی فونٹس یا رسم الخطوط میں لکھی جاتے ہیں؟ کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر یہ ناسمجھ لوگ ان کو حقیقتاً قرآنی آیات سمجھ کر اپنے جذبات کو آپے سے باہر لے آئیں گے؟ کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ناسمجھ لوگ جذبات میں آ کر قانون کو ہاتھ میں لے کر ایک فساد برپا کر دیں گے؟ اس لڑکی کو اس طرح فضول میں لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں ضرورت تھی، کیونکہ جتنا بھی اس واقعے کا تجزیہ کیا جائے یہ تو ایک پلانٹڈ ڈرامہ ہی معلوم ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ ان جذباتی لوگوں کو ان کی ناسمجھی پر ملامت کر کے ان کو آئندہ حقیقتاً قرآن کی آیات کو لباس پر نقش کرنے اور ان کی کھلے عام بے حرمتی کرنے سے روکنے کی کوشش تھا۔ اس طرح مستقبل میں قریب اللہ نہ کرے لوگ اسی طرح کی حقیقت میں مقدس آیات کی بے حرمتی کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے، مگر صرف اس وجہ سے نظر انداز کرتے رہیں گے کہ شاید یہ قرآنی آیات نہیں بلکہ عربی کے کچھ عام الفاظ ہیں۔ یہ ایک خاص گروہ کی بہت ہی سوچی سمجھی منصوبہ بندی لگتی ہے، جس کو یہ گروہ ایک نقلی مگر حقیقت میں ایک گھناؤنا ٹریلر پیش کر رہا تھا، اور شاید کامیاب بھی ہوا ہو۔ ذرا سوچیں اور اس بات پر غور کریں۔